اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر البعقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والغيبة الإلهية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پر محمد وعلى ارباب اعزا ماتمداران سید الشہداء، خداوند عالم اپنے آخری ہدایت نامے میں ایمان لانے والوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ معارضات مختلف مواقع پر آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان 7 مجالس میں کہ جس کی آج 7ویں مجلس ہے، کچھ باتیں پیغمبر کی جنگ سے متعلق اور پیغمبر جو رحمت کا نمائندہ تھا اسے آخر کیوں جنگ کرنے کی ضرورت پڑی، اور اگر اس نے جنگ کی تو کس کیفیت سے جنگ کی، کوشش کی گئی کہ کچھ مطالب آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پیغمبر نے کبھی کسی جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ جب بھی آپ نے تلوار کھینچی دفاع میں کھینچی، اور شخص سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں تلوار کھینچی۔ جب تک شخص سے پیغمبر کی بات تھی، پیغمبر نے تلوار کو ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ صرف اسلام کے دفاع کے لیے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے، مظلوموں کے دفاع کے لیے آپ کو مجبوراً جب بات تلوار کھینچنے تک پہنچ گئی تب آپ نے تلوار کھینچی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بعض جنگوں کا تذکرہ کیا، اکثر جنگیں ایسی ہیں جن میں خونریزی یا بالکل نہیں ہوئی ہے، یا اگر ہوئی ہے تو 1 یا 2 یا 10 کی تعداد تک ہی لوگوں قتل کیے گئے، باقی کہنے کو وہ جنگ تھی، کہنے کو سرایا ہے، لیکن اصل میں جنگی لحاظ سے، کیونکہ جنگ کا تناظر جب ہمارے ذہن میں آتا ہے، مفہوم جو ذہن میں آتا ہے وہ خونریزی آتا ہے۔ ان کا نام ضرور جنگ ہے، غزوات کہہ دیا گیا، سرایا کہہ دیا گیا، لیکن بہت کم ایسی جنگیں ہوئیں جن میں باقاعدہ قتال ہوا ہو اور دونوں طرف سے لوگ کثیر تعداد میں قتل ہوئے ہیں۔ ورنہ اکثر ایسا ہے کہ پیغمبر جب گئے تو سامنے والی فوج نے سرنڈر کر دیا، یا ان کا سردار مارا گیا باقی فوج نے سرنڈر کر دیا، یا پیغمبر کو دیکھ کر انہوں نے ہتھیاروں کو ڈال دیا۔ اس طرح کے قصے آپ کو زیادہ ملیں گے۔ لیکن بہرحال جہاں ضرورت پڑی وہاں پیغمبر نے تلوار کھینچی، لیکن خود پیغمبر نے بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔
اور یہ عمل جو ذات پیغمبر کے لیے حکم الہی ہے، بالآخر قتال حکم الہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن بہرحال خداوند عالم نے پیغمبر کو حکم دینے کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو اس عظیم امتحان میں بخیر و خوبی نکلنے کے لیے ایک ایسا ساتھی بھیج دیا تھا کہ اگر پیغمبر یہ عمل نہیں کر رہے ہیں جبکہ قرآن میں قتال کا حکم موجود ہے اور خود نفس سے پیغمبر اس عمل کو انجام نہیں دے رہا ہے، تو بہرحال ایک مسئلہ ہو سکتا تھا اور اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ سب نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا لیکن خود پیغمبر نے یہ عمل نہیں کیا۔ لیکن آیے مباہلہ نے آ کر اس مسئلے کو حل کر دیا کہ نفس سے پیغمبر کے عنوان سے اس علی کو پیغمبر نے جب سامنے کر دیا تو اس آیت پر عمل کرنے والے پیغمبر کے مصداق کو بھی سامنے کر دیا گیا کہ اب جہاں جہاں علی تلوار چلا رہے ہیں وہاں اصل میں پیغمبر ہی تلوار چلا رہے ہیں، کیونکہ علی کوئی اور نہیں ہے سوائے نفس پیغمبر کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ یہ کتنا بہترین عدل ہے اس پروردگار کا کہ پیغمبر جو رحمت کا پیکر تھا اس کے ہاتھ سے قتال سے بھی محفوظ رکھا اور نفس پیغمبر کے عنوان سے علی کو ساتھی بنا کر بھیج بھی دیا تاکہ آیت الہی پر پیغمبر کا عمل بھی ثبت ہو جائے۔ عمل جب خلوص سے ہوتا ہے اور اللہ کے لیے ہوتا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل کوئی کرتا ہے اور خدا اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے پیغمبر ہم نے تمہیں اکیلا پایا لیکن ہم نے تمہاری حمایت کی، ہم نے بغیر تمہیں عیال کے پایا، ہم نے تمہیں عیالدار بنا دیا۔ یہ دونوں آیتیں ایسی ہیں جس میں خود ذات الہیہ آ کر عمل نہیں کر سکتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پیغمبر کو پالنے کی بات آئے گی تو یا عبد المطلب کا نام آئے گا یا ابو طالب کا نام آئے گا۔ یہ ان کے کردار پر دلیل ہے کہ اتنے خلوص سے اللہ کے لیے یتیم کو پالا تھا کہ اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ تو پیغمبر نے خود قتال نہیں کیا لیکن نفس پیغمبر یعنی امیر المؤمنین نے قتال کر کے پیغمبر کے اس عمل کو اپنی طرف سے بھی انجام دیا اور پیغمبر کی طرف سے بھی انجام دیا۔ دو جنگیں منسوب ہیں امیر المؤمنین سے سرایا کے نام سے۔ سرایا وہ جنگیں جس میں خود پیغمبر تشریف نہیں لے جاتے تھے، کسی نہ کسی کو بھیج دیتے تھے۔ مختلف سرایا ہیں، تقریباً 47 ان کی تعداد لکھی گئی ہے۔ ان میں سے دو بہت اہم ہیں جن کو ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں آج اس عنوان اور اس ٹائٹل کی آخری مجلس کے عنوان سے۔ ایک امیر المؤمنین کی سرایا ہے جو آپ قبیلہ طے کی طرف گئے ہیں۔ قبیلہ طے تاریخ میں بہت مشہور قبیلہ ہے اور اس قبیلے کی ایک شخصیت تو ایسی ہے کہ جسے تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، جسے آپ اور ہم حاتم طائی کے نام سے جانتے ہیں۔ حاتم اصل نام ہے، طائی اس لیے کہ طائی قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا، عرب کا رہنے والا تھا، سقی تھا۔ قبل از اسلام حاتم اس دنیا سے جا چکا تھا اور حاتم کی ثقافت تقریباً اور اس کی سخاوت جو ہے دنیا میں زبان زد عام ہے۔ آج بھی ثقافت کے لیے اور دان کے لیے یا مدد کرنے کے لیے حاتم کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ لیکن جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ بتایا گیا کہ حاتم اپنے دروازے پر 70 دروازے اس نے کھول رکھے تھے کہ ہر دروازے سے دینے والے کو عطا کرتا تھا، تو امیر المؤمنین نے آ کر ایک معیار بیان کیا اور سائل کے اکرام کو واضح کیا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیا کہ اسے 70 دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑے۔ یہ سائل کے اکرام کی بات ہے، اسے بار بار اپنے دروازے پہ بلانا اس کی توہین ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین سائل کا احترام کر کے بتا رہے ہیں کہ اسے ایک بار میں ہی اتنا دے دو کہ پھر دوبارہ اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔
یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس قبیلے کی طرف رسول اکرم نے امیر المومنین کو بھیجا۔ امیر المومنین تقریباً 450 سپاہیوں کے ساتھ قبیلہ طئی کی طرف گئے۔ ان لوگوں نے زیادہ مقاومت نہیں کی۔ اس قبیلے کے سردار عدی بن حاتم تھے۔ عدی بن حاتم مقابلے میں نہیں آئے، کوفے کی طرف فرار کر گئے۔ البتہ اس وقت کوفہ اس طرح سے آباد نہیں تھا، عراق یا شام کی طرف چلے گئے۔ جو لوگ قبیلے میں تھے جنہوں نے جنگ کی یا گرفتار ہو گئے، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، مرد اور عورت غلام اور کنیز کی شکل میں پیغمبر کے سامنے لائے گئے۔ حاتم طائی کی جو بیٹی تھی، یعنی عدی بن حاتم کی جو بہن تھی، وہ پیغمبر کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ پیغمبر چونکہ کریم ابن کریم ہے، اور پیغمبر کا عمل ہی ہمیشہ یہ رہا کہ آپ نے اکرام کیا، عزت دی، احترام دیا۔ فرمایا چونکہ تمہارا باپ کریم تھا لہٰذا میں تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کروں گا، اور نتیجے میں آپ نے اس کو آزاد کر دیا، جس کے نتیجے میں عدی بن حاتم کو جب یہ خبر ملی کہ بہن کو آزاد کر دیا ہے تو عدی بن حاتم پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ پیغمبر سے ایک تفصیلی گفتگو اس کو میں یہاں نقل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ عدی بن حاتم بھی اسلام لے آئے، اور نہ صرف اسلام لے آئے بلکہ وہ جوان جو پیغمبر کے بغل میں بیٹھا تھا، جس نے اس قبیلے کو شکست دی تھی، اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا نبی اللہ، اس جوان میں ایسی کیا خوبی ہے کہ جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ فرمایا یہ ولایت ہے جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہیں محبت دکھائی دے رہی ہے۔ ولایت کا اقرار کیا اور پوری زندگی ولایت علی پہ قائم رہے۔ ایک سلام پڑھیں محمد والے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ عدی بن حاتم امیر المومنین کے بہت خاص چاہنے والوں میں بن گئے، اور جب مختلف مواقع پہ امیر المومنین کے ساتھ دینے والے کم تھے تو عدی بن حاتم ان لوگوں میں تھے جو علی کے ساتھ تھے۔ اور امیر المومنین کی جو 3 جنگیں ہیں کہ انشاءاللہ اگر عمر رہی اور یہاں کے لوگوں نے ساتھ دیا تو اگلے سال ان مجالس کا عنوان امیر المومنین کی جنگیں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ جنگ کی کیفیت سے نہیں، اس کا پس منظر اور پیش منظر جو اصل ہدف ہے بیان کرنا۔ علی ابن ابی طالب کی 3 جنگیں جو آپ کو خلافت ظاہریہ میں لڑنی پڑیں، جمل اور صفین اور نہروان، ان تینوں جنگوں میں عدی بن حاتم امیر المومنین کی رکاب میں جنگ کرتے رہے، اور آپ کے 3 بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے امیر المومنین کی نصرت میں شہید ہوئے۔ طارف، طریف اور طرفہ، یہ 3 بیٹے تھے۔ آپ کو ابو طراف کہا ہی جاتا تھا۔ جب حاکم شام صلح کے بعد کوفے آیا تو اس نے تقریباً تمام قبیلوں کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا کہ ہم انہیں اکرام دیں گے، اور اصل ہدف تھا کہ علی کے چاہنے والوں کو توہین کریں گے یا انہیں دل جلائیں گے یا انہیں پریشان کریں گے۔ ظاہر ہے قبیلہ طے کا سردار عدی بن حاتم ہے، ان کو بھی بلایا گیا مجبوری کے طور پر، ان کو بھی جانا پڑا کیونکہ جو نہیں جائے گا اس کے قبیلے کو نقصان ہوگا۔ عدی بن حاتم جب وارد ہوئے تو حاکم شام نے صرف دل جلانے کے لیے، معلوم ہے کہ باپ کے 3 بیٹے اس دنیا سے گئے، فرمایا عین الطرفات، طرفات جمع ہے طرف کی، یہ 3 بیٹوں کو عین الطرفات کے نام سے، یعنی کہاں ہیں تمہارے 3 بیٹے۔ ایک باپ جس کے 3 بیٹے جوانی میں مارے جا چکے ہوں، عام طور سے لوگ بات نہیں کرتے، لیکن بھرے مجمع میں صرف اس لیے کہ اس کو اپنے بیٹے یاد آئیں، شہادت یاد آئے اور آج ہمارا غلبہ دیکھے۔ عین الطرفات، کہاں ہیں تمہارے بیٹے؟ تو یہ علی کے چاہنے والے نے جواب دیا، فدینا ہو
لِإِمَامِ امیر المؤمنین، میں نے انہیں فدا کر دیا، قربان کر دیا اپنے امام امیر المؤمنین پر۔ جب یہ جملہ سنا، ظاہر ہے کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کو توقع نہیں تھی ایسا جواب مل جائے گا۔ تو اس نے دوسرا جملہ کہا کہ ہاں تم اچھے چاہنے والے ہو علی کے، تم نے اپنے بیٹے نثار کر دیے، لیکن دیکھو علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تمہارے بیٹے قربان ہو گئے اور علی کے بیٹے حسن اور حسین زندہ رہ گئے۔ تو عدی بن حاتم نے کہا نہیں، میں نے انصاف نہیں کیا کہ میرا مولا اس دنیا سے چلا گیا اور میں اس دنیا میں باقی رہ گیا اور تجھ جیسے ذلیل کے سامنے آج کھڑا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ جو چاہنے والا ہے علی کا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون بیٹھا ہے۔ یہ ولایت کی طاقت ہے جو اسے ہمت دیتی ہے کہ دنیا کی اس وقت کی ظاہری حکومت میں سب سے بڑی طاقت کے سامنے بھی اس میں یہ جرأت ہو کہ حق کو بیان کر سکے اور اسے ذلیل کہہ سکے۔ یہ عدی بن حاتم ہے۔ ان کو 8 ہجری یا 9 ہجری میں قبیلہ طے مسلمان ہوا، نتیجے میں پوری زندگی آپ نے امیر المومنین کی محبت میں گزاری اور امیر المومنین کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کے ساتھ رہے۔ یہ جنگ سرایا ہے امیر المومنین کی قبیلہ طے کی طرف۔ اس قبیلے میں ایک بت بھی تھا جو عرب کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ جب اس کے توڑنے کی باری آئی، کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، جب اس کے توڑنے کی بات آئی تو تمام مسلمان ایک طرف تھے، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جن کے دلوں میں پہلے بت بسے ہوں ان کے لیے سخت ہے اس عمل کو انجام دینا، تو آخر اسی کو بلایا گیا جسے یہ خود آج بھی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ جس نے کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ان کا آنا تھا، بت پاش پاش ہو کر گر گیا اور یہ اعلان ہو گیا کہ علی ہی بت شکن ہے اور جو علی کا چاہنے والا ہے وہ بھی زمانے میں بت شکن ہی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی اس سرایہ کے بعد ایک بہت اہم سرایہ جو ہے امیر المومنین کی، وہ ہے سرایہ یمن۔ یمن میں قبیلہ حمدان، بہت سے لوگ حمدان جب ہم کہیں تو ایران سمجھنے لگتے، نہیں وہ ایران نہیں ہے، حمدان ایک قبیلے کا نام ہے جو یمن کے رہنے والے تھے۔ یہاں پیغمبر نے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا تھا 500 لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، دین کی ترویج نہیں کر سکے، تو پیغمبر نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو روانہ کیا، جنہوں نے جا کر یمن میں کچھ جنگی مہمات انجام دیں جس سے بہت عظیم غنائم آپ کے ہاتھ لگے، حریر، سندس، مال، زر، یہ تمام چیزیں لگیں، لیکن آپ کے تبلیغ کے نتیجے میں وہ لوگ جو پہلے جنگ کر رہے تھے اور جن سے مال غنیمت لے لیا تھا وہ پاپ کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ تو امیر المؤمنین نے جو مال غنیمت نکلا تھا اس کا خمس الگ کیا، کیونکہ وہ پیغمبر اور اللہ کا حصہ تھا، خمس الگ کر کے وہ سارا مال انہی کو واپس تقسیم کر دیا، کیونکہ اب یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ عدالت دکھائی کہ تمہارا مال تھا جب تم کفر پہ تھے، ہم نے اسلام کے عنوان سے اس کو غنیمت میں لے لیا، لیکن جب تم اسلام لے آئے تو اب مال غنیمت میں تمہارا وہی حصہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کا ہے، لہٰذا خمس الگ کر کے جو اللہ اور رسول کا حصہ ہے مال واپس کر دیا۔ اتنی شدت اس عمل میں آپ نے کی کہ بعض مسلمانوں نے جا کے رسول سے شکایت کی، ظاہر ہے کہ ان کے جیب سے جا رہا تھا مال، کہ علی نے ہم سے مال واپس لے کے انہی کو دے دیا۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے ابن عم اور میرے بھائی کے سلسلے میں طعن و تشیع مت کیا کرو، وہ وہی کرتا ہے جو رضائے الہی ہوتی ہے، وہ میری محبت اور اللہ کی محبت کے علاوہ نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے۔ یا علی اللہم صلی علی۔ یہ دو سرایہ کیوں اہم ہیں؟
ایک قبیلہ طے کے آنے سے مسلمانوں کی طاقت بڑھی اور عدی بن حاتم جیسی شخصیت آپ کو ملی، اور قبیلہ حمدان جو یمن کا تھا، یہ قبیلہ چونکہ امیر المومنین کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا، لہٰذا اس قبیلے میں ولایت ہمیشہ باقی رہی۔ اسی لیے آپ کو اکثر حمدانی افراد، حمدانی قبیلہ حمدان سے تعلق رکھنے والے لوگ اکثر محبان علی میں ملیں گے، حتیٰ شہدائے کربلا میں آپ کو حمدانی مل جائیں گے۔ یہ حمدان ایران کا نہیں ہے، یہ یمن کا حمدان قبیلہ ہے، اور ہمیشہ یمن کے لوگ ولایت علی پہ قائم رہے، حتیٰ جب پورے جزیرۃ العرب میں علی کا نام لینا جرم تھا، تب بھی یمن وہ علاقہ تھا جہاں علی کے چاہنے والے بس رہے تھے، اور کئی مرتبہ شام سے وہاں فوجیں بھیجی گئیں صرف اس لیے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ اور آج بھی اس کی ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی کہ پورا عرب لگا ہوا ہے کہ کسی طرح یمن کے گھٹنے ٹک جائیں، اور وہ آج بھی اپنی پرانی روش پہ، ولو ان کی ولایت کامل نہیں ہے لیکن ولایت علی کے سلسلے میں آج بھی اتنی شدت سے ہے کہ پوری عرب طاقت لگ رہی ہوئی ہے کہ یمن کو کسی طرح جھکا دیں، اور وہ ولایت علی ہی ہے جو اتنی طاقتوں کے لگنے کے باوجود یمن تہس نہس ہو گیا ہے، سب ختم ہو گیا، لیکن آج بھی وہ سر جھکانے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ دل علی کے لیے جھک گیا ہے، لہذا کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ دونوں بہت اہم سرایہ ہیں اسلام کے، یہ دونوں علاقے بہت اہم ہیں۔ اور آخری مورد ان مجالس کا جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، جو بہت عظیم جنگ نہیں ہے لیکن فتح ہے، جسے قرآن نے فتح مبین کہا ہے۔ صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین کہا۔ کیوں فتح مبین کہا؟ کیونکہ اس صلح کے نتیجے میں 1 سال کے اندر اندر اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، اور اس کے دوسرے سال مسلمان مکے میں فاتح کے طور پر داخل ہوئے۔ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو لشکر تھا پیغمبر کے پاس، ہتھیار بند لشکر تھا، سامنا لشکر کمزور تھا، لیکن عین اس موقع پر رسول نے صلح کو قبول کر لیا۔ اور اگر آپ صلح نامے کو دیکھیں گے تو اکثر پوائنٹ جو تھے وہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھے، مکے کے فیور میں تھے، لیکن پیغمبر نے قبول کر لیا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جن کی تلوار کبھی نہیں کھینچی وہ اس دن تلوار کھینچنے کو تیار تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو جھگڑا ہو جائے تو جب آپ روکنے لگتے تب وہ زیادہ تیز دکھاتے، کیونکہ معلوم تو روکنے والے آ ہی گئے۔ تو یہ عمل وہیں سے ہے۔ صلح حدیبیہ اب ہو چکی ہے، معلوم ہے پیغمبر تلوار نہیں کھینچیں گے، تو اب بار بار کہ آج تو پیغمبر نے روک لیا، ورنہ ہم آج مکے کی ایسی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، ورنہ موصوف کی کوئی جنگی کارروائی کسی معتبر سے معتبر سنی کتاب میں یا کسی غیر معتبر ہی صحیح کتاب میں ہم کو نہیں ملی کہ انہوں نے موصوف نے کسی ایک کو زخمی لگا دیا ہو کہ ہم نے زخم لگایا تھا۔ یہ جنگی ان کی پروفائل ہے۔ اس دن فرمایا کہ آج ہمیں جتنا شک ہوا، ایک جملہ فرمایا انہوں نے کہ آج ہمیں جتنا پیغمبر کی رسالت پہ شک ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اس جملے میں 2 معنی ہیں۔ آج جتنا شک ہوا مطلب اس سے پہلے بھی شک ہو چکا ہے۔ اور امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ شک کے ساتھ عبادت سے یقین کے ساتھ کی نیند بہتر ہے۔ نہیں، اس کو دوسرے تناظر میں دیکھیں، 100 رکعت اگر شک کے ساتھ رمضان کی راتوں میں پڑھی جا رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ میرے سونے سے پیغمبر کی جان بچ جائے گی تو وہ سونا افضل ہے، یہ جاگنا بدعت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے، مکہ اور رسول۔ اور جو قبیلے ہمارے پیکٹ میں ہیں، یعنی جو قبیلے
مدینے کے پیکٹ میں ہیں، مدینے کے ساتھ معاہدے میں ہیں، ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے، اور ہم آپ کے قبیلوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے دوسرے سال دو قبیلوں میں جنگ ہوئی، جس میں سے ایک قبیلہ مکے کے پیکٹ میں تھا اور ایک مدینے کے پیکٹ میں تھا۔ اگر ان دو قبیلوں کی خالی جنگ ہوتی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مکے کے کچھ لوگوں نے اپنے پیکٹ والے قبیلے کی طرف سے اس قبیلے کے افراد کو قتل کیا، نتیجے میں صلح حدیبیہ کے شرائط ختم ہو گئے، اور پیغمبر کو حق حاصل تھا کہ وہ مکے میں داخل ہو جائیں۔ مکے کے لوگ گھبرائے کہ یہ کام جو ہم نے کیا ہے، اب پیغمبر داخل ہوں گے مکے میں، اور جتنی فوجی طاقت اس وقت بن چکی ہے اسلامی، مکے میں کوئی بچ نہیں پائے گا۔ لہٰذا انہوں نے ابو سفیان کو مجبور کیا کہ وہ جائے مدینے اور پیغمبر سے معافی مانگے۔ ابو سفیان مدینے آئے۔ اب آپ پیغمبر کا کرم دیکھیے، دشمن ہے، صلح ٹوٹ چکی ہے، پیغمبر کو حق تھا کہ اگر مدینے میں داخل ہو تو گرفتار کر لیں، کیونکہ صلح نامہ ٹوٹ چکا ہے، انہوں نے توڑا ہے، لیکن پیغمبر نے روکا بھی نہیں، مدینے میں آنے بھی دیا۔ بات صرف مدینے کی نہیں، پیغمبر کے گھر میں داخل ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو سفیان کی ایک بیٹی ہے جناب میمونہ جو عقد پیغمبر میں، لیکن یہ مسلمان زادیوں سے بہتر ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے لیکن مقام پیغمبر جانتی ہے۔ داخل ہوئے، باپ داخل ہوا، بیٹھنے لگا تو جناب میمونہ نے روک دیا کہ وہاں نہ بیٹھیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہ وہاں پیغمبر بیٹھتے ہیں۔ کردار سمجھیے، پیغمبر کی بیوی کہلانے کے لائق وہی ہے جو پیغمبر کی جگہ پر باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دوسری جگہ بیٹھایا، پیغمبر سے سفارش کروائی، انہوں نے کہا میں تو سفارش نہیں کروں۔ اس کے بعد یہ گئے علی کے پاس کہ کوئی پیغمبر سے کوئی بات نہیں کرے گا، آپ کی بات پیغمبر سن لیں گے۔ امیر المومنین نے کہا حسن اگر سفارش کر دیں تو میں سفارش کر دوں گا۔ امام حسن کی عمر بہت چھوٹی ہے، اس وقت 2 یا 3 سال کے تھے۔ ابو سفیان امام حسن کے پاس گئے کہ آپ اپنے نانا سے میری سفارش کر دیں۔ امام حسن نے وہ عمل انجام دیا جو موسیٰ نے فرعون کے ساتھ انجام دیا تھا، اور معصوم کے عمل اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ انبیاء کا عمل فرعون کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آج اولاد نبی نے وہی عمل کر کے بتایا کہ ہم وارث فرعون نہیں ہیں، ہم وارث موسیٰ ہیں، تم وارث فرعون ہو۔ عمل معلوم ہو گیا، انبیاء کے وارث انبیاء کے عمل کرتے ہیں، فرعین کے وارث فرعین کے عمل کرتے ہیں۔ ایک بار داڑھی کو پکڑ کر کہا کہ تو کافر ہے، میں کبھی تیری سفارش نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ابو سفیان منہ لٹکا کر واپس چلا گیا۔ پیغمبر نے جنگی اسٹریٹجی کے لحاظ سے کسی کو خبر نہیں ہونے دی کہ کتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ مکے سے 10 کلومیٹر پہلے تک مکے کے لوگوں کو خبر نہیں ہونے دی کہ ہم لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر جب مکے کی دیواروں کے بالکل سامنے کھڑا تھا تب مکے والوں کو سمجھ میں آیا کہ فوج آ گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی کتنی رحمت ہے۔ یہ کون سا شہر ہے جس میں 20 سال اذیت کی گئی ہے؟ 13 سال ظاہری زندگی، ظاہری یعنی بعثت کے پہلے 13 سال، اور 7 سال مدنی زندگی کے، جس میں ہر سال ایک نہ ایک جنگ انہوں نے کرائی ہے۔ 20 سال جس شہر نے اذیت کی ہے، جس نے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے، جس نے حمزہ جیسے چچا کو چھینا ہے، جس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، جس نے خدیجہ الکبریٰ جیسی بیوی کو اس دنیا سے بھیجنے پہ مجبور کیا ہے، جناب ابو طالب کی شہادت کا سبب بنا ہے، اس شہر میں دنیا کا اگر کوئی فاتح داخل ہوتا تو کیسے داخل ہوتا؟
اور پیغمبر کا داخلہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر فاتح ہو کر بھی رحمت کا نمائندہ تھا. ورنہ عام طور سے ہوتا کہ اصل تو قتل و غارت فتح کے بعد شروع ہوتی ہے. آپ تاریخ پڑھیں، جب شہر سرنڈر ہوتے ہیں تب قتل و غارت اصل شروع ہوتی ہے. نہتوں کو قتل کرنا تاریخ میں بھری ہوئی ہے، لیکن یہ کریم ابن کریم کہاں ملے گا کہ جو جیتنے کے بعد بھی عفو عام کر رہا تھا. داخل ہونے سے پہلے رسول کے چاہے عباس رسول کے پاس آئے کہ بجائے اس کے کہ خون و غارت ہو، اگر ہم مکے کے سرداروں کو کچھ لالچ وغیرہ دے کر ختم کر دیں تو مسلمانوں کا خون بچے گا، حرم کی حرمت پامال نہیں ہوگی. بالاخره مکہ ہے، حرم الہی ہے، جنگ ہوگی تو ہمارے بھی آدمی قتل ہوں گے. پیغمبر نے کہا آپ کو جو کوشش کرنی ہے آپ کر لیجئے. جناب عباس رسول کے چچا مکے آئے، ابو سفیان کو لے کر ایک پہاڑی پر گئے اور اس کے بعد پیغمبر کا لشکر دکھایا. 10,000 کا لشکر تھا، اور پیغمبر جنگی اسٹریٹجی میں اکثر یہ کرتے تھے کہ ہر خیمے کے ساتھ 2 شمع جلواتے تھے، 2 مشالیں جلواتے تھے. تو 10,000 کی تعداد رات میں 20,000 نظر آتی تھی کہ سامنے والے پر ہیبت ہو. جب ابو سفیان نے اس منظر کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ تمہارے بھتیجے نے ایک بہت بڑی حکومت حاصل کر لی ہے. تو عباس نے پیٹھ پر ہاتھ مار کر کہا کہ یہ حکومت نہیں نبوت ہے. اور اس کے بعد اگلی صبح ابو سفیان عباس کے ساتھ آ کر پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہری طور پر ایمان لے آیا، لیکن رات بھر میں کتنی تبدیلی آ گئی ہوگی کردار میں. یہ فکر یاد رکھنی ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب مسلمانوں میں 2 قسمیں ہیں. ایک وہ مسلمان ہیں جو فتح مکہ سے پہلے نبوت کے دائرے کو مانتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور اب فتح مکہ کے وقت وہ مسلمان بن کر آئے ہیں جو حکومت سے مجبور ہو کے، طاقت کے سامنے سرنڈر ہو کے مسلمان ہو رہے ہیں. یہ 2 کردار اگر ہم سمجھ لیں گے تاریخ اسلام کا فتح مکہ کے بعد جو کیریکٹر ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. جہاں نبوت کے ماننے والے ہیں وہاں رحمت ہوگی، وہاں ایمان ہوگا، وہاں عبادت ہوگی. جہاں حکومت کے ماننے والے ہیں وہ طاقت کے لیے، حکومت کے لیے کبھی اسلام کا چہرہ دکھائیں گے، کبھی کفر کا چہرہ دکھائیں گے، کبھی نفاق کا چہرہ دکھائیں گے. ہمیں ان دو ایک صلوات پڑھے محمد والے. یا علی. اس ایمان لانے کے بعد پیغمبر نے ایک اعلان کیا کہ ہم کل مکے میں داخل ہوں گے، ہم ہتھیار نہیں چلائیں گے، ہم قتل نہیں کریں گے. جو انسان گھر میں رہ لے، اپنا دروازہ بند کر لے، وہ امان میں. جو خانہ کعبہ مسجد الحرام میں چلا جائے امان میں. جو انسان ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ امان میں. جو انسان ہتھیار رکھ دے وہ امان میں. صرف 10 نام، بعض روایات میں 9 ہے، بعض میں 10 ہے. کچھ مرد کچھ عورتوں کے نام پیغمبر نے بتائے ہیں، تاریخ میں محفوظ ہے سارے نام، کہ یہ اگر خانہ کعبہ کی دیوار کو بھی پکڑ لیں تو انہیں قتل کر دیں. لیکن باقی پورے شہر کو امان ہے ان شرائط کے ساتھ. اب یہاں ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ پیغمبر نے مسجد الحرام کو بھی امن کی جگہ قرار دیا اور ابو سفیان کے گھر کو بھی امن کی جگہ قرار دیا. اب ممکن ہے ابو سفیان کو مسلمان کہنے والے اس کو فضیلت کا باب تراشنے لگیں کہ جس طرح مکے میں خانہ کعبہ میں امن ہے ویسے ہی ابو سفیان کے گھر میں بھی امن ہے. لیکن پیغمبر نے اس عنوان کو ہمارے اور آپ کے لیے بنا کر بھیجا ہے کہ اب میں نے امان دے دی ہے،
اب تمہیں تاریخ میں ڈھونڈنا ہے کس نے کعبے کو امان گاہ بنایا، کس نے ابو سفیان کے گھر کو امان گاہ بنایا۔ جو کعبے کی پناہ میں گیا وہ میری پناہ میں ہے، جو ابو سفیان کی پناہ میں گیا وہ ظاہری مسلمان ہے لیکن شیعہ اسی کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بہت اچھی بات، سبحان اللہ۔ یہ عنوان اس لیے ہے، اور یہ راز کب کھلے گا؟ میں نے لفظ شیعہ اسی لیے استعمال کیا، اس وقت لفظ شیعہ ہمارے اور آپ کے لیے خاص استعمال نہیں ہوتا تھا، سب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کون شیعہ ہے، کون چاہنے والا ہے، کون کس کا پیروکار ہے، یہ راز پیغمبر نے وہاں جو طے کیا تھا وہ فرزند پیغمبر نے یوم عاشورہ کھولا کہ جب دشمنوں نے حملہ کیا تو آپ نے فرمایا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل سفیان کے چاہنے والوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم جوان مرد بنو۔ یہ وہ چیز تھی جو پیغمبر نے وہاں طے کرائی تھی، اور فرزند پیغمبر نے آ کے تشریح کی کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبے کو چھوڑ کر ابو سفیان کے گھر میں پناہ مانگی تھی، کیونکہ پیغمبر نے اس دن رحمت دکھائی تھی، لہٰذا رحمت ہے۔ کچھ لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو قتل کر دینا کہیں ملے، ان میں سے بعض افراد امیر المؤمنین کی بہن جناب ام ہانی کے گھر میں آ کر پناہ مانگی۔ جناب ام ہانی خاتون ہے، شریعت میں یا عرب میں خاتون کی پناہ کی اہمیت نہیں تھی۔ مرد اگر کسی کو پناہ دیتے تو پناہ مانی جاتی تھی، خاتون اگر پناہ دے تو اس کی پناہ کی کوئی لیگل ویلیو نہیں تھی۔ لیکن جناب ام ہانی کے گھر میں جب وہ لوگ آئے کہ ہمیں پناہ چاہیے تو جناب ام ہانی نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ جناب ام ہانی کا کریکٹر بہت عظیم ہے، موقع نہیں کہ اس کو بیان کیا جا سکے، ایک بہت تفصیلی بحث کا بہت اہم ہے، وہ گھر بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وہی گھر ہے جس سے پیغمبر معراج پہ گئے ہیں، اور قرآن نے اس کو مسجد الحرام کہا ہے۔ مسجد الحرام سے پیغمبر نہیں گئے تھے، ام ہانی کے گھر سے گئے تھے۔ کہاں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے بنی ہاشم کا بنی امیہ سے؟ کہاں وہ گھر جسے گھر کہنے کے لائق نہیں، کہاں ان کا گھر جسے قرآن بیت اللہ کہہ رہا ہے، مسجد الحرام کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ کچھ لوگوں نے ام ہانی کے گھر میں پناہ مانگی، ام ہانی نے پناہ دے دی، اس کو گزرنے کے تو کوئی فائدہ ہے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بلا تشبیہ کچھ خیمے ایسے تھے جہاں سے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی، اور کچھ خیمے ایسے تھے جہاں ڈھول اور تاشے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو یہ تو چلتا رہے گا۔ ام ہانی نے پناہ دے دی۔ امیر المومنین کو خبر ہوئی کہ بہن کے گھر میں کچھ پناہ مانگے، بہن کا گھر تھا، تو امیر المومنین نقاب پہن کے گئے، دق الباب کیا، ام ہانی دروازے پہ آئی، کہا آپ دروازہ کھولیے، آپ کے گھر میں کچھ کافر چھپے ہیں، انہیں گرفتار کرنا ہے، پیغمبر کا حکم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے پناہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خاتون کی پناہ نہیں ہے۔ تو ام ہانی نے قسم کھائی کہ تمہارے اس جملے کی میں شکایت کروں گی پیغمبر سے۔ جب یہ قسم کھا لی تو امیر المومنین نے نقاب ہٹائی، بھائی کو دیکھا، برس کے بعد بھائی کو دیکھا، کہا لیکن میں تو قسم کھا چکی ہوں، تمہاری شکایت کروں گی۔ تو آپ نے ہاتھ پکڑا امیر المومنین کا اور لے کر پیغمبر کے پاس آئیں، اور امیر المومنین بالکل سر جھکائے ساتھ میں چلتے ہوئے آئے، پیغمبر کے پاس آئیں۔ پیغمبر نے ایک بار علی کو دیکھا،
ایک بار ام ہانی کو دیکھا، ماجرا کیا ہے؟ علی نے کہا انہی سے پوچھیے۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے پناہ دی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پناہ نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ آج سے ہانی ام ہانی کی پناہ ہے، اور فقہا نے اس بنا پر اب فقہ میں فتوے دیے ہیں کہ اب خاتون کی پناہ بھی پناہ شامل کی جائے گی۔ اس سے پہلے خاتون کی پناہ کو عرب میں پناہ نہیں مانا جاتا تھا۔ ام ہانی کے عمل نے عظمت خاتون کو بڑھایا، اور پیغمبر نے ام ہانی کی پناہ کو نمونہ بنا دیا باقی تمام خواتین کے لیے۔ ام ہانی خوش ہو گئی، علی کے ہاتھ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب پیغمبر نے علی سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ کہ یا نبی اللہ، اتنی کس کے ہاتھ پکڑا کہ میں چھوڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چھوڑا نہیں پا رہا تھا۔ تو پیغمبر نے فرمایا قربان جاؤں میں اپنے چچا ابو طالب کے، جتنی اولاد پیدا کی سب شیر ہی پیدا کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ فاتح خیبر کی بہن ام ہانی، امیر المومنین کی بہن، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو طالب میرے چچا نے جتنی اولاد پیدا کی سب شیر پیدا کی۔ واقعاً اس خاندان میں جو بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی شیر ہیں۔ جب علی کی بہن کا یہ مقام ہے تو علی کی بیٹی کا کیا مقام ہے، جسے تاریخ نے نہیں خدا نے زینب کہا ہے، جو علی کی زینت ہے۔ زمین اور آسمان کی زینت کا نام علی ہے، اور علی کی زینت کا نام زینب ہے۔ اور یہ زینت ایسی زینت کہ دنیا کے سامنے تمام مظلوموں کے لیے ایک سہارا بن گئی، حسین کی تمام عمل کو کامیابی تک پہنچانے کی ضامن بن گئی، یہاں تک کہ کوفے کو بھی فتح کیا، شام کو بھی فتح کیا۔ کس طرح سے فتح کیا؟ یہاں تلوار نہیں چلائی، یہاں تقریر کی، یہاں خطبے دیے، یہاں مصائب کو برداشت کیا۔ کن کے مصائب کو؟ 2 مہینے ہم نے انہی مصائب کو سنا ہے۔ کس طرح سے ان بیویوں نے ان مصیبتوں کو برداشت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ ہم نے جو آنسو بہائے اگر وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں تو یہ صرف ایک نذرانہ ہو سکتا ہے، ان مصائب کا مداوع تو نہیں ہو سکتا۔ جو ان پہ گزر گئی وہ ہم درک بھی نہیں کر سکتے۔ نامحرموں کا مجمع اور اس میں زینب ہوں، علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، سارے مراحل سر ہو گئے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اعلان کر دیا گیا کہ یہاں رہنا چاہیں تو یہاں رہیں، اور اگر واپس جانا چاہیں تو واپس جائیں۔ زینب نے کچھ شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ میں اپنے بھائی پہ گریہ کرنا چاہتی ہوں۔ کتنا اہتمام تھا زینب کو، کتنے اہتمام سے اس فرش کو بچھایا تھا، اور خدا نے کتنے اہتمام سے قبول کیا کہ تمہارا بچھایا ہوا فرش اب صبح قیامت تک بچھا رہے گا، چاہنے والے آتے رہیں گے، تمہارے بھائی پہ گریہ کرتے رہیں گے۔ اے بی بی، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لیجئے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، تقریباً ایام عزا کی آخری شب ہے، اب کسے اگلے برس نصیب ہو، کسے نصیب نہ ہو۔ کتنے تھے جو پچھلے برس یہاں آنسو بہا رہے تھے، کتنے ہیں جو اس اگلے برس پتہ نہیں کسے نصیب ہو کسے نصیب نہ ہو۔ ہر سال ہم اسی امید سے زندگی مانگتے ہیں کہ اگلے سال محرم آئے گا، ہم پھر گریہ کریں گے، پھر حسین کو مہمان بنائیں گے۔ کتنی جلدی یہ دن گزر جاتے ہیں، ابھی کل ہی تو محرم کا چاند نکلا
تھا، ہم اپنے آقا پہ رو بھی نہ پائے، محرم تمام ہو گیا۔ آپ سوچیں ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے، زینب کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی، کس طرح مجلس برپا کی ہوگی، کس طرح مصائب پڑھے ہوں گے۔ ہاں شام کو فتح کر لیا، شام میں مصائب پڑھ کر شام میں حسین کے عظمت اور مظلومیت کو منوا لیا۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ رکھی کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، چادریں واپس کی جائیں، چیزیں واپس کی جائیں۔ یزید نے سید سجاد سے کہا کہ نہ جانے کون سا سپاہی کیا لوٹ کر لے گیا، میں کہاں تک واپس کروں گا، آپ ایک قیمت بتا دیں، میں قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ یزید نے چیخ مار کر کہا تیرے خزانے میں کہاں قدرت جو میرے اس چیز کی قیمت عطا فرمائے گا۔ پوچھا کیا بہت قیمتی تھی، کہا میرے جد کا امامے کی قیمت کون ادا کرے گا، میری جدہ فاطمہ کی چادر کی قیمت کون ادا کرے گا۔ ہاں یزید نے کہا، اعلان کیا جو لے کر لوٹ کر لے گیا ہے وہ واپس کرے۔ ایک صندوقچہ تیار ہوا، تبرکات اس میں جمع کیے گئے اور تبرکات کو سید سجاد کے حوالے کر دیا گیا۔ سید سجاد تبرکات کو لے کر بیویوں کے پاس آئے، جناب زینب کے سامنے رکھ دیا۔ ایک بار صندوقچے کو کھولا گیا، زینب نے جد کے امامے کو دیکھا، عجب نہیں بھائی کا سر یاد آیا ہو، آخری بار یہ امامہ میرے حسین کے سر پر سجا تھا، ایک بار امامے کو آنکھوں سے لگایا ہوگا۔ اس کے بعد چادریں لیں، وہ چادر جو میرے سر سے چھنی ہے، ایک ایک کر کے بیویوں کو بلانا شروع کیا۔ بھابی رباب یہ چادر آپ کی ہے، ام فروا یہ چادر آپ کی ہے، ام لیلا یہ چادر آپ کی ہے، ام کلثوم یہ آپ کی چادر ہے۔ کرتے کرتے زینب کے ہاتھ میں ایک بہت چھوٹی سی چادر آئی۔ زینب نے کچھ کہا نہیں، زندان کے گوشے میں ایک چھوٹی سی قبر پہ چادر ڈال کر کہا سکینہ تمہاری چادر آ گئی ہے بی بی، چلو گھر چلنے کی تیاری کرو۔ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، پھوپھی اماں گھر جانا آپ کو مبارک ہو، سکینہ تو زندان میں ہی رہے گی۔ ہاں عزیزوں کس طرح یہ وہاں سے رخصت ہوئے ہم نہیں جانتے۔ کربلا میں توقف کیا، بعض روایات میں ہے 3 دن، بعض روایات میں ہے کہ زیادہ دن کربلا میں رکے، اور اس کے بعد مدینے کی طرف کوچ کیا، مدینے کے نزدیک پہنچے۔ ام کلثوم نے مدینے کی دیواروں کو دیکھا، ایک بار آواز دی اے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، اس عالم میں لوٹے ہیں کہ حسین ہمارے ساتھ نہیں، عباس ہمارے ساتھ نہیں۔ ہم مدینے میں داخل ہو رہے تھے، محمد حنفیہ کو خبر ملی لٹا ہوا کاروان آ رہا ہے۔ محمد حنفیہ کے پیر میں ورم تھا لیکن اپنے غلاموں کے سہارے سے مدینے کے باہر تک آئے، جہاں کچھ خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ امام نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے کچھ آرام کرنے کا انتظام کیا تھا۔ جناب امام زین العابدین نے جب چچا کو آتے ہوئے دیکھا، ایک بار چچا کے استقبال میں آگے بڑھے، چچا بھتیجے کو پہچان نہ سکے، جب نزدیک پہنچے جوان کو دیکھا، تم اتنے لاغر کون جوان ہو؟ ایک بار فرمایا اے چچا میں علی ابن الحسین، ارے علی ابن الحسین کا نام سننا تھا، سینے سے لگایا، ایک آہ نکلی، چچا سینے سے لگائیے لیکن ذرا آہستہ، ابھی گلے میں زخم ہے، کمر میں زخم ہے، ہاتھوں میں زخم ہے، ارے چچا ہمیں لوٹ لیا گیا، بابا کو قتل کیا، چچا کو قتل کیا، بھیا کو قتل کیا، اور ہمیں بازار بازار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما،
خدایا اس نعمت عزاداری کو ہم سے سلب نہ فرما، ہمیں دنیا میں عزادار سید الشہداء اور آخرت میں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ خدایا ہمارے امام کے قلب کو ہم سے راضی فرما۔ خدایا شب شہادت امام حسن عسکری تجھے اسی امام کی عظمت کا واسطہ دے کر، جناب زینب علیہ مقام کی عظمتوں کا واسطہ دے کر دست دعا ہے منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم ریحان ہادی ابن ہادی حسین، مرحومہ بیبی پروین ابن زوار حسین اور ذوالفقار حسین ابن زوار حسین کی روح کو اصال فرما دیں۔ ساتھ ہی دعا کے لیے کہا گیا ہے، شاویز بھائی کے والد جعفری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ حضرات اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی زیارتوں میں، اپنی عبادتوں میں ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں۔